الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے مسند امام اعظم کا کتاب النفقاتی اخراجات کے بارے میں یہ بیان ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اہل و عیال کے سبب غمزدہ اور رنجیدہ رہ کر رات گزارے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے میں تلوار کے 1000 ضربوں سے زیادہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی کہ خرچ وغیرہ کے بڑے میں پریشان ہو تو وہ کیا کرے، اس گزارے، تو یہ اس کے بارے میں۔ آگے حضرت سعد کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں خرچ کرے گے کوئی خرچ بھی جس سے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی چاہتا ہو، مگر یہ کہ تجھ کو اس پر اجر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تو اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے اس پر بھی تجھے کیا کیا جائے گا، عبادت پر اجر دیا جائے گا۔ آگے ہے کتاب التدبیر، مدبر کا بیان، مدبر کی کتاب ہے۔ مدبر کے بارے میں یہ مدبر وہ غلام ہے جس کا آقا اسے کہہ دے کہ اگر میں مر جاؤں تو آزاد ہے، اس کو مدبر کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن نعیم النجاح کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے مدبر کر دیا، پھر اس کی قیمت کی ان کو ضرورت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 درہم میں اسے فروخت کر دیا۔ ایک روایت میں کہ آپ نے مدبر غلام کو فروخت کر دیا۔ آگے حضرت اسود سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو خرید کر آزاد کرنا چاہا تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم نہیں بیچیں گے مگر اس شرط پر کہ اس کا حق ولا ہم کو ملے، یعنی کہ وراثت۔ حضرت عائشہ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا کہ ولا کا حق اس کا ہے جو اس کو آزاد کرے۔ آگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ولا کی بیع و ہبہ سے منع فرمایا، یعنی کہ اس طرح کرنا کہ اس کا حق مجھے ملے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر آگے نکالیں۔ آگے وَلِلَّهِ تَعَالَى كُتُبٌ أَنزَلَهَا عَلَىٰ أَنبِيَائِهِ وَبَيَّنَ فِيمَا أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدُهُ وَكُلُّهَا كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ وَالتَّفَاوُتُ فِي النَّظْمِ۔ یہاں سے ان کتابوں کا ذکر بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، جن پر ایمان ہمیں لانا ضروری ہے۔ یہ سب کی سب کتابیں قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، ان پر کیا ہے، قرآن لانا ضروری، ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کلام ہے۔ قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ سے ان کا جو پڑھنا ہے، ان کی تلاوت اور ان کا جو احکام ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ کتابیں ہیں جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی، اور ان میں سے امر و نہی اور وعید اور وعدہ اور وعید کو بیان فرمایا، اور یہ سب کتابیں اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام واحد ہے، وہ واحد اور وہ واحد ہے، اور تعدد و تفاوت پڑھے سنے جانے والے نظم و عبارات میں ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام تو ایک ہے لیکن جو تعدد تفاوت ہے وہ پڑھے سنے جانے والے نظم و کلام میں ہے، اور اسی اعتبار سے افضل قرآن ہے، پھر اس کے بعد تورات، انجیل اور زبور ہے۔ جس طرح کہ قرآن کلام واحد ہے، اسی تفصیل کا تصور نہیں کیا جاتا، اس تفضیل کا تصور نہیں کیا جا سکتا، پھر قرات اور کتابت کے اعتبار سے سب صورتیں افضل ہوتی ہیں جیسے کہ حدیث میں وارد ہوا، اور تفضیل کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا پڑھنا افضل ہے کیونکہ وہ زیادہ نفع بخش ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں زیادہ ہے۔ پھر قرآن کی وجہ سے تمام کتابوں کی تلاوت، ان کی کتابت اور ان کے بعد احکام منسوخ ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کلام واحد ہے اسی طرح باقی سب بھی کیا ہیں، قرآن واحد ہے۔ باقی نفس کلام کے اندر، یعنی کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا کلام، اس اعتبار سے تمام کی فضیلت ایک ہی ہے، تعدد و تفاوت نہیں۔ باقی افضلیت کے اندر یہ کیا ہے، فرق ہے، یعنی کہ نفس کلام کے اندر ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، سب کی فضیلت ایک ہی ہے،
لیکن فضیلت وہ پڑھے جانے کے اندر ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کا بیان ہے اسی لیے یہ افضل ہے، اس میں اس چیز کا بیان ہے اسی لیے یہ افضل ہے. جس طرح کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے افضل صورت وہ صورت بقرہ ہے اور سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے. تو افضل ہونے کے اعتبار سے اور ہے، اور نفس کلام کے اعتبار سے یہ ایک ہی چیز ہے. باقی جو تفاوت نہیں ہے اس میں تفاوت و زیادتی نہیں ہے، بلکہ نفس کلام کے اندر تو ایک ہی ہے، بلکہ جو افضلیت ہے وہ کس کے اندر ہے، یعنی کہ اس میں رب تعالیٰ کا حکام ہے، رب تعالیٰ کی شان بیان ہوئی، اس اعتبار سے یہ کیا ہے، فرق ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا. آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا. ومن سوری بیان تغییری ما اذا قال لفلان علی الف ودیعۃ. آگے یہاں سے بیان تغییر کی صورت میں سے ایک یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی شخص نے کہا نا لفلان علی الف کہ مجھ پر 1000 ہیں، آگے کہہ دیتا ہے ودیعۃ، کیا کہہ جاتا ہے، مجھ پر 1000 روپے ہیں. تو اب الا وجوب، الا جو ہے یہ وجوب کے لیے، یہ کس کے لیے، وجوب پر ہے، لہٰذا 1000 روپے تو واجب ہوں گے. لیکن فوراً یہ جب اس نے یہ کہہ دیا نا ودیعتن، تو اب اس نے یہ ودیعتن لہٰذا یہ اب امانت کے ہوں گے، وجوب سے حفاظت کی طرف پھیر دیے. یعنی کہ جب کہا نا 1000 روپے تو اس کے یعنی کہ قرض ہیں واجب. بعد میں جب ودیعتن کہہ دیتا ہے تو اس نے وجوب سے پھیر دیے حفاظت کی طرح، یعنی کہ حفاظت کے طور پر ہیں. ٹھیک ہے، آگے قولہ آتیتنی، کہہ دے اس کا قول تو نے مجھے عطا کر دیا 1000. اب جو آتا ہے، آتا یہ قبضہ تام کے ساتھ خاص ہے. آتا قبضے کے ساتھ تام ہو جاتا ہے کہ مجھے 1000 روپے دے دے، مطلب یہ ہوا کہ میں نے 1000 روپے پر قبضہ کر لیا. لیکن آگے جب فوراً کہہ دیتا ہے نا لم اقبضھا، میں نے قبضہ نہیں کیا، تو اس نے بیان کو تبدیل کر دیا کس کی طرف، اسلک تانی، اسلک تنی کہ تو نے مجھے بے سلم کے طور پر 1000 روپے دیے تھے. اسلم تنی، تو نے مجھے 1000 روپے بے سلم کے طور پر دیے تھے. اب بے سلم سے سمن کے ذریعے قبضہ تو ہو جاتا ہے، لیکن فوراً کہہ دیا کہ میں نے قبضہ ہی نہیں کیا، قبضہ ہی نہیں کیا، فلم حق بادہ، میں نے قبضہ ہی نہیں کیا. تو اس صورت میں کیا ہو گیا، اس نے بیان کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں، بیان تغییر کہتے ہیں. اسی طرح آگے قول فلان علی الف ضیوف، مجھ پر 1000 روپے ہیں. اب 1000 سے خروں کا وجوب ہو گیا کہ 1000 روپے ہیں. جب اس نے کہا نا ظفور کہ کھڑے ہیں، جب 1000 کا ہے تو 1000 سے مراد تو ہے کھڑے سکے ہوتے ہیں. جب اس نے ضیوفن کہا نا تو اس نے 1000 سے کس کی طرف منتقل کر دیا، کھوٹوں کی طرف کر دیا. تو اسی کو کیا کہتے ہیں، بیان تغییر کہتے ہیں. ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں. اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ جب کسی نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ودیعتن ہے، تو اس کا قول الا وجوب کا فائدہ دیتا ہے، اور مقر نے اپنے قول ودیعتن کے ذریعے اس کو 1000 کی حفاظت کی طرف متغیر کیا ہے. اور متکلم کا قول تو نے مجھ کو دیے 1000 یا تو نے مجھ سے 1000 پر بے سلم کی، لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، بیان تغییر کے قبیلے سے ہے. اور اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے تو آگے کہہ دیتا کھوٹا، تو اس نے کیا کر دیا، بیان کو کیا کر دیا، اس نے بیان کو پھیر دیا اپنے قول سے دوسرے قول کی طرف. آگے حکم بیان کر رہے ہیں بیان تغییر کا. حکم یہ ہے کہ بیان تغییر کا کہ موصولاً تو درست ہے لیکن مفصولاً درست نہیں ہے. اگر موصولاً ہو پیچھے میں نے بیان کر دی تھی تعریف موصولاً اور مفصولاً کی. موصولاً تو درست ہے لیکن مفصولاً درست نہیں ہے، یعنی کہ فوراً اگر کلام کیا، جب اس نے 1000 کہا تو فوراً کہا نا ضیوفن کہہ دیا، تو اب بیان تغییر تو ہوگا، یہ بات تو درست ہے. لیکن اگر تخیر سے کہا تو پھر درست نہیں ہے. وحکم بیان التغییر انہ، اور بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ وہ موصولاً صحیح ہوتا ہے اور مفصولاً صحیح نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایسے مسائل ہیں جن کا ہمارے علماء کرام کا اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے کہ وہ بیان تغییر کے قبیلے سے ہیں، پس وصل کی شرط کے ساتھ صحیح ہوں گے، یا بیان
تبجیل کے قبیلے سے ہیں کہ وہ صحیح نہ ہوں گے۔ ان میں سے کچھ مسائل بیان تبدیل میں آئیں گے، یعنی کہ ان مسائل میں نا علماء کرام نے یہ اختلاف کیا ہے کہ بیان تغییر کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، ان صورتوں کو بعد نے بیان تغییر میں شمار کیا ہے، لیکن وہ موصولاً ہوں، اگر موصولاً ہو تو ناجائز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بیان تبدیل سے شمار کی جائیں گی، لہذا بیان تبدیل کو عام شخصی تبدیل نہیں کر سکتا، بیان تبدیل کو عام شخص تبدیل نہیں کر سکتا، صرف شارع علیہ رحمہ ہی اس کو علیہ السلام کا ہی حق ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا۔ ہدایہ شریف کا ہے ولا یجوز بماء، اور نہیں ہے جائز ایسے پانی کے ساتھ جس پر اس کے غیر نے غلبہ کیا ہو، فاخرج ان تب الماء، پس نکل جائے اس کا اثر پانی کے پکنے سے، پانی کے پکنے کے ساتھ اثر نکل جائے، جس طرح کہ شوربہ، سرکہ، مائے ورد گلاب کا پانی، لوبیے کا پانی، اور شوربہ، مرق کہتے ہیں شوربے کو، کس کو کہتے ہیں؟ شوربے، اشربہ کہتے ہیں شربت، اور مرق کہتے ہیں شوربے کو۔ وماء الزردجی، اور گاجر کا پانی، ان کے ساتھ جائز نہیں ہے وضو کرنا، کیونکہ ان پانی کے ساتھ جائز نہیں ہے جس پر غیر کا غلبہ آ جائے، کہ پانی کو پکایا جائے تو وہ تبدیل ہو جائے تو اس پانی کے ساتھ وضو کرنا، طبیعت سے نکل جائے، پانی کی طبیعت سے اس کا نکل جانے، تو اس پانی کے ساتھ جائز نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى، کیونکہ نہیں بولا جاتا اس کو مائع مطلق نہیں بولا جاتا، یعنی کہ جب شربت بنا لیا جائے تو اس کو پانی تو نہیں بولا جاتا، بلکہ کیا بنا جاتا؟ شربت۔ جب سرکہ بنا لیا تو سرکہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ارکے گلاب ہو تو اسے ارکے گلاب بولا جاتا ہے، گلاب کا پانی کو ارکے گلاب بولا جاتا ہے، لوبیے کے پانی کو لوبیا شوربہ بولا جاتا ہے، گاجر کے پانی کو جوس۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس پر مائع مطلق نہیں بولا جاتا تو اس کے ساتھ وضو بھی جائز نہیں۔ اور مراد ہے ماء الباقلی کے ساتھ، یعنی کہ لوبیے کے پانی کے ساتھ وہ جو تبدیل ہو جائے پکنے کے ساتھ، جو پکنے کے ساتھ تبدیل ہو جائے، لوبیے سے مراد یہ ہے۔ پس اگر تبدیل ہو پکنے کے علاوہ تو جائز ہے اس کے ساتھ وضو، اگر پکنے کے علاوہ تبدیل ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ وضو جائز ہے، یعنی کہ مطلب لوبیا رکھ دے پانی میں، اب کچھ رنگ چھوڑ جائے تو پکا تو نہیں ہے، پکنے کے بغیر ہوئے تو اس کے ساتھ وضو جائز ہے، پک کر ہوئے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور جائز ہے ایسے پانی کے ساتھ جس میں کوئی پاک چیز مل جائے کوئی پاک چیز، طاہر کہتے ہیں پاک چیز، خالص مل جائے کوئی، جائز ہے ایسے پاک پانی کے ساتھ جس میں کوئی پاک چیز مل جائے، پس تبدیل ہو جائے اس کے اوصاف میں سے ایک اوصاف تبدیل بھی ہو جائے تب بھی جائز ہے، جس طرح کہ سیلاب کا پانی، اور وہ پانی جس کے ساتھ مل جائے زعفران، صابون اور اشنان مل جائے تو تب بھی اس کے ساتھ جائز ہے۔ سیلاب اب آ جائے تو اس کے اوصاف میں سے ایک واسط تبدیل ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس سے پاکی جائز ہے۔ اور صابن کا پانی یا شنون، یہ بوٹی کا نام ہے، یہ زعفران کا پانی، تو ان کے ساتھ بھی وضو کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب کتاب ہے ہدایہ شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں کہ مختصر سے مراد کیا ہے؟ صاحب ہدایہ امام قدوری نے مختصر میں زردق کے پانی کو شوربے کے مانند قرار دیا، زردق گاجر کے پانی کو شوربے کے مانند قرار دیا، مجرا مانند برابر قرار دیا، یعنی کہ یہ اسی کا پانی ہے، شوربے گاجر کا پانی کے مرتبے میں قرار دیا ہے۔ یہ جو پانی ہے پیچھے گزرے ہیں یہ گاجر کے پانی کے مرتبے میں ہے، گاجر کا پانی یہ شوربے کے مرتبے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور روایت کے امام ابو یوسف نے کہ وہ بمنزل مائع زعفران کے ہیں، یعنی کہ گاجر کا پانی جو ہے یہ مائع زعفران کے مرتبے میں ہے، تو صاحب مختصر نے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شوربے کے مرتبے میں، امام یوسف فرماتے ہیں کہ یہ زعفران کے مرتبے میں، اور یہی بات صحیح ہے امام یوسف والے کہ یہ زعفران کے مرتبے میں۔ یہ زردق ہے لفظ، یعنی کہ زردج، یہ زردق، یہ بھی ایک جس طرح زعفران ہوتا ہے نا اس طرح ایک ہوتا ہے گاجر، یہ آسانی کے لیے کر دیا، اسی کو مختار قرار دیا امام نطافی نے اور امام
سرخسی نے، امام سرخسی اور امام ناطافی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے مائع زعفران کے مرتبے میں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں ہے وضو اس پانی کے ساتھ جو زعفران کا ہو یا جو اس کے مشابہ ہو، کیونکہ نہیں ہے وہ زمین کی جنس سے، وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، اسی وجہ سے اس سے وضو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ سے دلیل ہے کیونکہ وہ مائع مقید ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ مائع زعفران، اس کو مائع زعفران کہا جاتا ہے، باخلاف زمین کے اجزاء کے، باخلاف زمین کے اجزاء کے، یعنی کہ جو زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ لِأَنَّ کیونکہ پانی نہیں خالی ہوتا اس سے عادتاً، یعنی کہ ایک ہے سیلاب کا پانی، ایک کیا ہے سیلاب کا پانی۔ جب سیلاب کا پانی ہو تو پھر بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ پانی ہے، سیلاب کا پانی ہے، اور سیلاب کے پانی سے وضو تو جائز ہے کیونکہ اس میں زمین کے اجزاء ملے ہوتے ہیں، زمین کے اجزاء ملے ہوتے ہیں اسی وجہ سے۔ اور مائع زعفران کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زمین کے اجزاء نہیں ملے ہوتے، جب اس کو زعفران کے ساتھ پانی کو میں اندر زعفران ملا دیں تو اس کو مائع مطلق نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ تو مائع مقید بن گیا، مائع مطلق تو نہ رہا، یہ آپ نے اصول شاشی میں پڑھ چکے ہیں، مائع مطلق تو نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ مائع مقید بن گیا۔ جب مائع مقید بن گیا تو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہوا۔ باقی باخلاف زمین کے اجزاء میں، کیونکہ زمین کے اجزاء مل بھی جائے تو پھر بھی اس کو پانی ہی کہا جاتا ہے، مقید نہیں ہوتا، وہ مائع مطلق ہی رہتا ہے، تو اسی وجہ سے زعفران کے پانی سے جائز نہیں ہے، آگے زمین کے اجزاء مل جائے تو اس کے ساتھ جائز ہے۔ والانا سے ہماری دلیل کہ اسم ما باقی علی الاطلاق، مائع مطلق یہ اپنے اطلاق پر باقی ہے، علی الاطلاق باقی ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ نہیں مجرد ہوتا اس سے اسم مائع مطلق تعریف کے اندر جب بھی کہیں مائع زعفران کہیں تو پانی نہیں جدا ہوتا، یہ نہیں کہتے کہ یہ زعفران ہے زعفران ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں مائع زعفران، ماں نہیں جدا ہوتا، پانی کا لفظ جدا نہیں ہوتا، تو جب جدا نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے جائز ہے۔ آگے اس کی مثال جس طرح کہ اس کی اضافت کر دینا زعفران کی طرف، جس طرح کہ اس کی اضافت کر دینا کنویں یا عین چشمے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح ہم کنویں کی طرف اضافت کریں تو ہم کہتے ہیں نا مائع زعفران، مائع بیر، مائع عین چشمے کا پانی، مائع بحر دریا کا پانی، تو اب یہ اس کی طرف اضافت ہے، تو اضافت کرنے کے اندر وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی حقیقت سے یہ جدا ہو گیا، تو یہ بھی مائع زعفران بھی اسی کی طرف اضافت ہے، زعفران کی طرف ہے تو وہ پانی، باقی مائع زعفران ہے تو اس کے وجہ سے بھی وضو جائز ہوتا ہے۔ یہ آپ کا کہنا کہ یہ مقید بن گئے، یہ مقید نہیں بنا، تو یہ آپ مقید بناتے تو پھر مائع بحر، مائع عین چشمے کا پانی، دریا کا پانی، کنویں کا پانی وہ بھی مقید بن گیا، تو اس سے کے ساتھ وضو بھی نہیں جائز ہوتا، حالانکہ آپ کے نزدیک بھی اس کے ساتھ وضو جائز ہے، ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، تو یہ اس کی طرف اضافت ہے، یہ مقید نہیں بنا۔ تو جس طرح مائع بحر اور مائع بیر اور مائع عین کے ساتھ وضو جائز ہے، اسی طرح مائع زعفران کے ساتھ اور مائع صابون اور اشنان کے ساتھ بھی وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ آپ کا یہ قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارغ ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔